آپ کا میزبان افضل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے کسی نے دعا دی۔ اچھا، ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے آپ بھی متفق یقیناً ہوں گے، بڑے بزرگ یا کسی کے منہ سے کوئی بات ایسی نکل جانی جو ہمارے لیے دعا کا باعث، جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی نے آپ کو دعا دی کہ بھی تو رکھ رکھ کر بھولتا جا، پیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جب دعا کا فنکشن اپنا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ شخص یا وہ عورت اپنے عزیزوں کو یا رشتہ داروں کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے جو پیسے ہیں وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ اب وہ یہ بھول گئے ہیں کہ کسی نے ان کو ایسی دعا دی تھی، کیونکہ دعا کا جب فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک فنکشن ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا ایک نظام ہے۔ اس نظام یا اس کا فنکشن آف کا، آن کا، ڈیمر کا، لائٹ کرنے کا، تیز کرنے کا، اسی طرح دعا جو ہے یہ بھی اپنا رنگ جب دکھانا شروع کرتی ہے تو انسان بھول چکا ہوتا ہے اس بات کو۔ کئی آپ کو ایسی لوگوں نے دعائیں دی ہوں گی جو آج آپ کی زندگی کے اندر وہ کام یا اس دعا کا اثر یا اس دعا کا اشارہ یا اس دعا کا جو فنکشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہے کسی نے دعا دی۔ اچھا، کافی ساری دعائیں ہم لیتے ہیں، فون پہ بھی بات ہوتی ہے، کسی کو جناب کوئی حکم، کوئی احکام، کوئی خدمت میرے لائق، تو کہا جاتا ہے جی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک اپنی دعا ہے، ایک کسی کے لیے دعا ہے۔ اپنی دعا میں جیسے آپ اپنی کو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے، پریشانیاں ختم کرے، تکلیفیں، جو بھی ایکسپریس جتنی بھی دعائیں ہیں۔ اب کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو اس میں تھوڑی سی ذرا بات کے اندر فرق آئے گا، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے اور جو دوسرے کی جو نیڈ ہے وہ آپ سے کیا دعا کروانا چاہتا ہے یا کیا آپ سے کہنا چاہتا ہے، تو اس کو اگر ہم وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ جناب آپ جو اپنی دعائیں پڑھتے ہیں یا جو دعائیں آپ مانگتے ہیں اس کے اندر ہمارا یہ لفظ بھی ایڈ کر دیجئے گا۔ اور یہ جب بھی کسی سے دعا کروائیں، جب بھی کسی اسپیسیفک کسی چیز کے لیے دعا کے لیے ریکویسٹ کی جائے کہ جی میرے لیے یہ ذرا دعا کرا دیں، تو بہت انتہائی سوچ سمجھ کر ان لفظوں کو نکالا کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب دعا آپ نکال دیتے ہیں، اوپر سے اپروول ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے ارد گرد جاری و ساری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے دعا کی کہ بھی اللہ تیرا بھلا کر دے۔ اچھا، وہ بھلا ہماری جو ریسیونگ یا ہماری جو سمجھ ہے، ہم بھلا مٹیریل کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یعنی مٹیریلسٹک یا مادہ پرستی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ذرا دعا کر دیں بھلا ہو جائے۔ اچھا، اب جب رب اپنے بھلا کرنے کے انداز میں آتا ہے، اس کا کچھ ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے بھلا کرنے کا۔ وہ سب سے پہلے تو آپ کو اس دنیاوی جو خرافات، خناس یا اور جو نیگیٹیوٹی ہیں ان سے سیف کرتا ہے، کیونکہ اب دعا لگ رہی ہے نا آپ کو کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرتے ہیں۔ وہ کرتے 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 پھر آپ بالکل رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک دعا کا رنگ اور روپ ہے۔ اب ہم نے پہلے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ان دعاؤں کو دیکھنا ہے کہ ان کا فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ بھئی جیسے اپنا پنکھا جو چلتا ہے تو اس کی ایک علامت ظاہر ہوتی ہے، اس کو آہستہ کرنے کا جب بات ہوتی ہے کہ جی پنکھے کو سلو کیا جائے، تو نیچرلی بات ہے ریگولیٹر یا ڈیمر جو ہے یہ اس کا فنکشن کنٹرول کرنے والا ہے۔ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی ڈیمر سے یا ریگولیٹر سے اس کو آہستہ کر دیا گیا ہے، تو وہ تسلی ہو جاتی ہے۔ اور کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ پنکھا تیز چل رہا ہے تو آپ اس کو کسی سٹک سے یا ہاتھ سے پکڑ کر سلو کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہاتھ یا سٹک جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی۔ یہ بڑی کنفرم بات ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا جو رد عمل، دعاؤں کا جو اثر ہے، یہ اب میں نے اور آپ نے جانچنا ہے آج کہ آج آپ وکیل ہیں تو جناب کس کی دعا لگی، آج اگر آپ کسی پولیس میں آئے ہیں تو کس کی دعا لگی، آج آپ ڈاکٹر ہیں تو کس کی دعا لگی، آج آپ انجینئر ہیں تو کس کی دعا لگی، آج آپ ایک عالم دین ہیں تو کس کی دعا لگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے سمجھنی ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، موضوع کو ذہن میں رکھیے گا کہ کسی نے دعا دی،
پھر اس فرد کا جس نے دعا دی اور اس دعا کا اثر بھی اب آمنے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا، وہ کون تھا اور اس کو کس حوالے سے، کس واسطے سے، اور کیا آپ نے اس کو اختیارات دیے تھے کہ وہ آپ کو دعا دے. یہ ذرا چیزیں دیکھنی ہیں، یہ چیزیں ذرا کھولنی ہیں، یہ ونڈو کھولنی ہے. جب یہ چیزیں، یہ ونڈو کھلے گی، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ بھئی ہماری جو زندگی جتنی بھی ہے، جتنی بھی گزر گئی ہے، جتنی بھی ابھی باقی ہے، اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن گزری ہوئی زندگی میں دعاؤں کا سپورٹ کہاں کہاں پر ہمیں رہا ہے. اور وہ ایک نہیں، ان گنت چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یعنی کہ بیفور میرج شاید کسی نے آپ کو بولا کہ جا بھی رب تجھے اولاد نرینہ سے نوازے. وہاں انسان اس زمانے میں تو مسکرا دیتا ہے یا ہنس پڑتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے، لیکن جب وقت یا جب اس کا تعین ہوتا ہے تو پھر وہ انسان ڈیلیٹ کر چکا ہوتا ہے کہ نہیں اس عورت نے دعا دی تھی یا اس بابے نے دعا دی تھی یا کسی اور نے دعا دی تھی. یہ ذرا سمجھنا ہے ہم نے. اسی طرح روزی کے متعلق بھی کافی ساری چیزیں ہیں، رزق کے متعلق بھی کافی ساری چیزیں ہیں، جس میں دعائیں جو ہے وہ کسی کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کا دسترخوان ہمیشہ بھرا رکھنا. اور یہ فیکٹ بات ہے ناظرین کہ جن لوگوں کو اس طرح کی دعا لگتی ہے وہ ان کے دسترخوان کو ہم نے بھرا ہی دیکھا ہے. اب کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ جا بھی تو جس حال میں بھی رہے رب تجھے خوش رکھے. معاشرے کے اندر ایسے بھی افراد آپ کو ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی کان کے اندر یوں بھی نہ رینگنا، وہ پہاڑ ٹوٹ جائے مصیبت کا، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو وہ دعا کا فنکشن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھی جس حال میں بھی رہے تو خوش رہے. یہ سب چیزیں ہم نے جانچنی ہے، سمجھنی ہے، دیکھنی ہے. یہ بغیر دعاؤں کے پاسبل نہیں، بغیر کسی کی دعا کے، بغیر کسی کے آشیرواد کے، بغیر کسی کے سپورٹ کے، بغیر کسی کے پروٹیکشن کے یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. لیکن ہم نے ان چیزوں کو کنفرم کرنا ہے، تصدیق کر دینا ہے ان چیزوں کی کہ ہاں بھئی ہمیں یہ دعا فلاں نے بولی تھی اور دیکھو آج یہ اس طرح ہو رہا ہے. فلاں ٹائم میں ہمیں کسی نے یہ دعا دی تھی تو آج یہ بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اب اس کے اندر جو کمپلیکیٹڈ دعائیں ہیں ان کو ہم نے الگ کر کے ان کو اپنی سمجھ سیٹ کر کسی اور سے، کسی بزرگ سے یا جو بھی ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ جی یہ کسی شخص نے دعا دی تھی کہ بھئی آپ کے ساتھ رب یہ والا معاملہ کرے، تو اس میں کس حساب سے عافیت، کس حساب سے خیریت، یہ دعا ہے پراپرلی یا کہیں یہ بد دعا ہے. اب کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی قیامت تک آپ زندہ رہیں، ٹھیک ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا جی. پھر وہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگی بات کہ جی رب آپ کی عمر دراز کرے، ٹھیک ہے جی. یہ بولیں کہ جی رب ایمان کو دراز کرے. رب ایک جو کیفیت ہے انسان کے اندر کی جس میں وہ رب کو چاہتا ہے یا رب سے انسیت تعلق واسطہ رکھنا، اس کو دراز کرے. یہ عمر درازی جو ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے. اب عمر درازی بظاہراً بڑھ جانے کو کہتے ہیں، در حقیقت کم ہو جانے کو کہتے ہیں. اب اس چیز کو ذرا سمجھیے گا اس نقطے کو کہ ہم جب دعا دیتے ہیں نا کسی کو تو اس کے اندر مفہوم اور لفاظ کا استعمال یہ ذرا ہٹ کر کرتے ہیں. اور کسی نے دعا دی، وہ دعا کا فنکشن ہمیں نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے. اگر ہم سمجھیں گے، اگر ہم اس ونڈو کو کھولیں گے کہ بھی میری ماں نے دعا دی تھی، میری دادے نے دعا دی تھی، میری دادی نے دعا دی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ آج دعا جو ہے وہ نظر آنا شروع کرتی ہے. وہ دعا کرتے ہیں جی ہمیشہ رب آپ کو دینے والا رکھے جی، لینے والا نہ رکھے. یہ بھی ذرا دعا سمجھنے والی. چلے جی یہ تو وہ دعائیں ہیں جی جو میں نے آپ کو دے دی، آپ نے مجھے دے دی. در حقیقت اصل جو بات ہوتی ہے، اصل جو کنسیپٹ ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کس نے دعا دی یا سکھائی؟ آدم، رب کی ذات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب یہ دعاؤں کی ایک بک کھلتی ہے.
جب ان دعاؤں کی بک کو آپ سمجھنا شروع کریں گے نا، یہ دعا رب سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب بندہ جو ہے وہ رب سے مانگ رہا ہے. یہ ذرا سمجھیے گا کہ پہلے رب کا سکھانا، پھر رب کا، پھر بندے کا اس کی طرف رجوع کرنا. ان دعاؤں کو ہم لے کر چلتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت یونس علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر، یہ تمام دعاؤں کا ایک معاملہ. اس کے اندر وہی کنسیپٹ ذہن میں رکھیے گا کہ کس نے دعا دی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب جس نے دعا دی، اس دعا کا سسٹم، اس دعا کا فنکشن، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس سے ہم الجھتے ہیں. وہ بھئی میں نے تو یہ مانگا تھا، میں نے تو یہ دعا کروائی تھی اور یہ دعا چینج ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بھی ایک معاملہ، ایک اسرار رب نے چھپایا. دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک مرضی کی دعا مانگنا اور ایک وہ دعا جس میں آپ کی کوئی مرضی نہ ہو، ٹوٹل ہی سرنڈر کر کے میرے رب کے سپرد کرتے ہیں. اے پروردگار، نہ ہمیں مانگنا آتا ہے، نہ ہمیں پرکھنا آتا ہے، نہ ہمارے پاس لفظوں کا کوئی جملہ ہے. تو جو بہتر سمجھتا ہے اور بے شک تو دانا ہے، حکمت والا، وہ تو کر ہمارے ساتھ. یہ دعا کا کانسیپٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ اتفاق کریں اس سے، ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن ریالٹی میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی نے دعا دی اور وہ دعا لگتی ہے، 100% لگتی ہے، اور اسی رنگ، اسی ڈنگ، اسی انداز سے وہ ارد گرد کا سینیریو بنتا ہے. بندہ تھوڑا سا جب ڈیپلی اس کو ریسرچ کرتا ہے نا کہ یار یہ تو دعا دی تھی کسی نے، ایسے نہیں ہو گیا یہ معاملہ، یہ تو کسی نے رب کے آگے التجا کی تھی، ایسے نہیں ہوا یہ معاملہ. جب ان تمام چیزوں کی ونڈو آپ کی کھلے گی، پھر کہیں جا کر آپ کو یہ جو لفظ دعا، یہ سمجھ آنا شروع ہوگا کہ اچھا دعا یہ ہے. ایسے نہیں کہ بیٹھ کے یا اللہ یہ بھی ہو گیا، یا اللہ یہ بھی کرتے. ایک لسٹ، لوگ لسٹ بناتے ہیں جی 100 چیزوں کی، اور پھر ایگزامن کرتے ہیں، یہ بھی کام ہو گیا، یہ بھی کام ہو گیا، یہ بھی کام ہوتا ہے. رب تو کام کر دے گا صاحب، آپ لوگوں کی مرضی سے، میری مرضی سے. اس کی مرضی کہاں گئی؟ رب کی یہ مرضی نہیں تھی کہ وہ اس کے بندوں کو بہکاتا ہے. رب کی مرضی کچھ اور تھی کہ وہ سجدہ کر دیتا. دعا کی بات ہے. اب اس کو کس کی دعا لگی یا اس کو کس کی بد دعا لگی، یہ تفریق میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے. جسے ہم دعا سمجھتے ہوں وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بد دعا ہی ہو، یا جسے کسی نے کو بد دعا کے رنگ میں یا اس آکشن میں بولا وہ ہمارے لیے دعا کا باعث ہو. وہ بڑے بزرگ ہیں نا، وہ غصے میں بے ساختہ کہتے جا تیرا بیڑا تر جائے. اب ان لفظوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے، ان لفظوں کی ڈیپنس کے اندر اگر آپ غور کریں گے، پھر آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آئے گا، اس کی ریالٹی سمجھ آئے گی کہ میرے جو بڑے ہیں، میرے جو بزرگ ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا ہے کہ جا تیرا بیڑا تر ہو جائے. بیڑا مین انسان کا ایک اثاثہ، انسان کی ایک زندگی، انسان کا ایک ایسٹ، کیپٹل، یہ جو بھی اس کا جتنا اس کی لائف کا. تو یہ وہ پوزیٹیو دعائیں ہیں جو لگتی ہیں بندوں کو. آپ کو کتنی لگی ہیں یہ آپ کے مشاہدے کے اندر آئے گی چیز، مجھے کتنی لگی ہیں یہ میرے مشاہدے کے اندر آئیں گی چیز. یہ دعائیں ہیں جس کے سہارے، جس کے واسطے، جس کے معاملے میں ہم لوگ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں. پتہ نہیں کس وقت، کس جگہ، کس موڑ پر کس نے کیا دعا دی.